ملکہ صحرا سیریز سیزن 1 پراسرار وجود قسط نمبر 32۔ سر ہدایت اللہ اچانک ہی واپس آ گئے تھے۔ کسی کو ان کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ناظمہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور تو اور اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ہمیشہ سر ہدایت اللہ کی آمد پر اماں بھی نہال ہو جاتی تھیں۔ ناظمہ بیگم خوش ہو جاتی تھیں۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن اس وقت جو ہی بڑی گاڑی کوٹھی کے احاطے میں آ کر رکی اور اس سے سر ہدایت اللہ نیچے اترے، بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اماں بھی اس وقت بڑے کمرے میں عرشی کی ننھی سی بچی گل کو لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ عرشی موجود نہیں تھی۔ جب عرشی موجود نہیں ہوتی تھی تو سب کی محبتیں پھٹ پڑتی تھیں۔ ناظمہ بیگم بھی چوری چھپے بچی کو کئی بار پیار کر چکی تھی۔ آخر نانی تھی، دل سے اس کی محبت تو نہیں نکال سکتی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ سوچ سوچ کر کلیجہ خون ہوتا تھا۔ اکلوتی بیٹی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ اس کے لیے کوئی حل نظر نہ آتا تھا۔ نہ جانے کم وقت نے کس طرح چوٹ کھائی، نہ جانے کیا ہوا۔ یہ باتیں تو سب کی سب الگ تھی، لیکن اب اچانک ہدایت اللہ کی آمد پر جو دہشت پھیلی وہ قابل دید تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت اللہ کے ساتھ ان کے دوست بھی آئے تھے۔ یہ تینوں کے تینوں غیر ملکی تھے۔ بہرحال اب ایسا تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سر ہدایت اللہ کو صحیح طور پر خوش آمدید نہ کیا جائے۔ اماں بھی فوراً نجمہ پھوپھی کو بلایا اور کہنے لگی، اے نجمہ، ذرا دوڑیو، جلدی سے اس بچی کو لے کر کسی ملازم کے کوارٹر میں گھس جائیو۔ اے نجمہ، اب اس گھر کی عزت تجھے بچانی ہے۔ دیکھ، بہت ساتھ دیا ہے ہم نے تیرا، اب ہم پر پڑی ہے تو تجھے ساتھ دینا ہوگا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں بھی، میری جان آپ پر نچھاور۔ اب بالکل بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ لگنے دوں گی۔ نجمہ بیگم بچی کو لے کر دوڑ گئی اور ناظمہ بیگم اور اماں بھی باہر نکل آئیں۔ عرشی تو موجود ہی نہیں تھی، ورنہ باپ کی پیشوائی میں وہ ہمیشہ پیش رہا کرتی تھی۔ ہدایت اللہ نے مسکراتے ہوئے ماں کو سلام کیا، بیوی سے ان کی خیریت پوچھی اور پھر فوراً ہی عرشی کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ عرشی کہاں ہے؟ کہیں نکل گئی ہے؟ خیریت تو ہے، آپ کا آنا اچانک ہی ہو گیا۔ بھائی ان سے ملو، یہ میرے ایک بہت اچھے دوست مائیکل بائر ہیں، آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں، اور یہ مسٹر لاک اینجلو، یہ فرینچ ہیں۔ اور ان خاتون سے ملیے، یہ ریٹا ہاروے، یہ دوہری شخصیت کے مالک ہیں، یعنی ماں جرمن، باپ برٹش، بہت زبردست قسم کی مومجو ہیں۔ بس کچھ ان کے بارے میں پوچھو نہیں، اگر میں نے تفصیل بتا دی تو تم ان سے خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ اور اب ناظمہ بیگم، ان معزز مہمانوں کی رہائش کا فوری طور پر انتظام کرنا ہے تمہیں۔ آپ کو اپنی آمد کی اطلاع دے دینی چاہیے تھی۔ ناظمہ بیگم نے سب کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بس بھائی کچھ نہ پوچھو، ہمیں تو خود بھی یقین نہیں تھا کہ ہمارا رخ اپنے وطن کی جانب ہو جائے گا۔ بہرحال اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آنے سے تمہیں خوشی ہوئی ہوگی۔ لیجئے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ناظمہ بیگم سب کو ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ سر ہدایت اللہ خوش مزاج آدمی تھے۔ مائیکل بائر، لارک اینجلو اور ریٹا ہاروے سے اپنی بیوی کی باتیں کرنے لگے، ماں کو بھی ملایا اور پھر ہنس کر بولے،
ویسے آپ لوگوں کو اس مہمجو کے گھرانے میں کوئی بھی مہمجو نظر نہیں آئے گا، سب کے سب سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اصل میں یہ ہماری ثقافت ہے، آپ لوگ اسے لطف اٹھائیے۔ میں تو ہمیشہ ہی ایک بات کہتی رہتی ہوں، آپ کے وطن کے لوگ بہت معصوم ہیں، خاص طور سے خواتین۔ آپ لوگ یقین کیجئے، میں اس ماحول کی عاشق ہوں، اس سے پہلے 2 بار یہاں آ چکی ہوں اور ہمیشہ ہی دل میں بہترین تاثرات لے کر گئی ہوں۔ اس بار ذرا بے تکلفی کا ماحول مل گیا ہے، کیونکہ پچھلی 2 بار جب بھی یہاں آئی تھی تو ہوٹلوں میں قیام کیا تھا میں نے۔ یہ الفاظ ریٹا ہاروے کے تھے۔ بہر تو ناظمہ بیگم نے تھوڑی دیر تک ان لوگوں سے گفتگو کی اور پھر شوہر کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ اماں بھی نے بھی 1 منٹ کی اجازت طلب کر لی تھی۔ باہر نکلی اور سیدھی ناظمہ بیگم کو تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ اے دلہن، اللہ خیر کرے، مجھے تو طوفان کے آثار نظر آتے ہیں۔ اماں بھی میرے ہاتھ پاؤں کیوں پھلائے دے رہی ہے؟ ایک کچھ نہ کچھ تو ہوگا، آخر ہم کب تک چھپا سکیں گے یہ سب کچھ؟ تو پھر بتائیے کہ کیا کریں؟ بی بی، میرا دل تو ہول رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں تم سوچو۔ اماں بھی، میں کیا سوچوں؟ ویسے میرا خیال ہے جب تک یہ بیرونی مہمان موجود ہیں نجمہ پھوپھی ہی کو سنبھالی رکھیے، وہ بچی کو لے کر ملازموں کے کوارٹر میں رہیں تو اچھا ہے۔ عرشی مان جائے گی؟ ارے نہ مانے گی تو اس کے سر میں موٹا سا ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر کے ہسپتال میں داخل کرا دیجئے۔ اس نے ہمارا ناک میں جو دم کیا ہے، بس اللہ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے۔ دیکھو دلہن، کوسنے پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، عقل سے کام لینا ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ بڑی آفت آ گئی تھی۔ بہر طور مہمانوں کے قیام کے لیے بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ عرشی کا انتظار تھا۔ ناظمہ بیگم نے 2-4 ملازموں کو لگا دیا، ذرا باہر وہ کم بخت ماری آئے تو اسے باہر اچک لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی آمد کی خبر سن کر دوڑ پڑے اور ان کے پاس پھر اپنا کچا چٹا کھول کر انہیں سنا دے۔ ارے اسے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم جانتے ہیں، اچھی طرح ہدایت اللہ واسطی صاحب کی عادت۔ ہم لوگوں پر الزام رکھا جائے گا کہ آخر ہم گھر میں جھک مار رہے تھے۔ اماں بھی، بہت برا وقت آ پڑا ہے۔ دلہن دیکھو، صبر سے کام لو، اب جو کچھ ہوگا بھگتیں گے، اللہ مالک ہے۔ اور پھر عرشی کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ دونوں کی دونوں بری طرح باہر دوڑی تھی۔ نجمہ بیگم بدستور کوارٹر میں موجود تھی۔ عرشی گاڑی سے اتری تھی کہ ناظمہ بیگم اور اماں بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ تیرا ستیہ ناس جائے کم وقت، خدا تجھے سمجھے، برباد کر دیا تو نے ہمیں، 2 کوڑی کا نہیں رکھا کہیں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ، میرا خیال ہے، استقبال کے نئے طریقے دریافت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیوں کوسا جا رہا ہے مجھے؟ بابا آ گئے تیرے۔ ابو؟ عرشی حیرت سے اچھل پڑی اور اس کے بعد اس نے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن ناظمہ بیگم نے پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو امی؟ بات تو سن لے، بابا کے کانوں میں جا کر کیا پھونکے گی؟ دعائیں ہی پڑھ کر پھونکوں گی، اور کیا پھونک سکتی ہوں ان پر؟ عرشی نے جواب دیا۔ اپنے کارنامے کے بارے میں تو فوراً ہی بتائے گی۔ کارنامہ؟ کیا میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ عرشی نے خوشی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بے حیائی، بے حیائی تو اس طرح سر پر چڑھ گئی ہے کہ اسی گھر میں بول رہی ہے، ورنہ ایسی حرکت کو تو میں نے لڑکیوں کو شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ شرم سے زمین میں گڑ جانا صرف ایک محاورہ ہے امی، اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو آپ ذرا مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے، بھلا شرم سے زمین میں کیسے گڑا جا سکتا ہے؟ ہاں، تجھ جیسی لڑکیاں کبھی نہیں گڑتی، وہ تو اور ہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے برا بھلا کہی جائیں گی یا ابو سے ملنے جانے دیا جائے گا؟ سن بات سن ارشی، دیکھ پورے گھر کو آگ لگا دوں گی یا خودکشی کر لوں گی اگر ہدایت اللہ کو پتا چل گیا کہ تو یہ گل کھلا چکی ہے۔ گل کہاں ہے؟ ارشی نے سوال کیا۔ نجمہ پھوپھی کے پاس ہے، ملازموں کے کوارٹر میں۔ میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک؟ ارشی آنکھیں نکال کر بولی، ارے اولاد والی دیکھ باز آ جا، کچھ نہ کہنا، سنا تو نے؟ بیوہ کوفی کی کوئی حرکت نہ کرنا، باہر کے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ارے میں تو حشر کر دیتی، مگر کیا کروں، تقدیر ہی ساتھ نہیں دے رہی۔ اچھا سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بابا، آ گئی سب سمجھ میں، اب مجھے جانے دیجئے، کتنے دن کے بعد ابو آئے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنی کہانیوں کا آغاز کر دیا، میں جا رہی ہوں۔ ارشی دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑی۔ ناظمہ بیگم اور اماں بھی ایک دوسرے کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئیں۔ ارشی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ لارک اینجلو، مائیکل بائر اور ریٹا ہاروے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ہدایت اللہ واسطی نے ارشی کو دیکھا اور اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ارشی، میری زندگی، میری روح، میری بچی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ارشی باپ کے سینے سے جا لگی۔ معزز مہمان سمجھ گئے تھے کہ وہ سر ہدایت اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے، جس کا تذکرہ وہ اکثر ان سے کرتے رہا کرتے تھے۔ بعد میں ارشی کا تعارف ایک ایک سے کرایا گیا اور ارشی نے بڑے مہذب لہجے میں کہا، ہیلو جینٹل مین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تمہاری تعریفیں سنتے چلے آئے تھے، آج تمہیں دیکھا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویسے آپ لوگ بھی کیا مہمجو حضرات ہیں۔ ہاں، ہمارا رابطہ جنگلوں، پہاڑوں، دلدلوں اور وحشت ناک صحراؤں کے سلسلے ہی میں ایک دوسرے سے ہے۔ شوق برا نہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ ہمارے ہاں کے والدین جو ہوا کرتے ہیں نا مسٹر لارک اینجلو، یہ اپنی اولاد کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، میں نے اپنی اولاد کو بالکل بیوقوف نہیں سمجھا، یہ شبہ تمہیں کیسے ہوا؟ تو پھر کیا آپ مجھے کسی مہم میں شامل نہیں کر سکتے تھے ابو؟ ہاں بات صحیح ہے، اور غالباً ہم نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا انتظار کرو، کوئی ایسی مہم ترتیب دیں گے جس میں ذرا نرمی ہوگی تو پھر تمہیں ساتھ لے لیں گے۔ یہی تو کمزوری ہے ہمارے ہاں کے والدین میں۔ ارشی ریٹا ہاروے کی جانب متوجہ ہو کر بولی، کیا مطلب؟ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بہت قوی ہیں تو ان کے بچے کمزور، حالانکہ موقع پڑنے پر ہم ہی لوگ ان لوگوں کے دستے راست ثابت ہوتے ہیں۔ ریٹا ہاروے نے ارشی کو دیکھ کر ہدایت اللہ سے کہا، ویسے میں اس لڑکی کے بارے میں پیشگوئی کر سکتی ہوں مسٹر ہدایت اللہ کہ یہ بہت ہی دلیر اور مہم جوئی میں کبھی شکست نہ ماننے والی لڑکی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری فطرت کا بہت بڑا حصہ اسے ملا ہے۔ یہ یہاں رہ کر بھی نہ جانے کیا کیا کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ سویٹی، میں تمہیں آفر کرتی ہوں، اگر تمہارے ڈیڈی تمہیں اس سلسلے میں ڈسکریج کریں تو میں تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ تم کبھی کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو اور ہم لوگ مل کر کوئی مہم ترتیب دے سکتے ہیں۔ ریٹا ہاروے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ فوراً ہی کسی نہ کسی کو ورغلانے لگتی ہے۔ ہدایت اللہ واسطی نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے ابو،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے تینوں دوست بہت اچھے ہیں، اور آنٹی ریٹا تو مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ آنٹی، میں آپ سے رابطہ رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ابو کبھی مجھے کسی مہم میں نہیں لے جائیں گے۔ میں تمہیں اس کی آفر کر رہی ہوں، جب بھی تمہارا دل چاہے۔ اچھا بھائی ارشی، اب ہماری تمہاری باتیں تو ذرا دیر میں ہوں گی۔ جاؤ دیکھو تمہاری امی نے ان لوگوں کے لیے انتظامات کیے یا نہیں۔ ارشی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ معزز مہمانوں کے لیے قیام کا بندوبست ہو چکا تھا۔ بہت بڑی کوٹھی تھی یہ، اس میں بہت سے لوگ آ سکتے تھے۔ چنانچہ مہمانوں کے قیام کے لیے انتخاب میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ سر ہدایت اللہ واسطی کی آمد پر ایک خاص واقعے کی وجہ سے جو ذرا گڑبڑ ہوئی تھی، اس پر کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ نجمہ پھوپھی کے نمبر اس وقت بہت بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہ گھر کی عزت سنبھالے ہوئے کوارٹر میں بیٹھی تھی۔ ارشی تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس گئی تھی، اور نجمہ پھوپھی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا تھا، آ گئی تم؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ میری آمد پر اس طرح آپ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے بوا، گل کو یہی اس کوارٹر میں رہنا ہے۔ ہاں مجبوری ہے، میں سوچوں گی اس بارے میں۔ میں کسی بھی چیز کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتی۔ ارشی پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ ہدایت اللہ واسطی کو پتہ چل گیا تو تم نہیں سمجھتی کہ کیا طوفان آ جائے گا؟ ارے چھوڑیے، میں ہر قسم کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیے گا۔ ویسے ایک بات سنیے نجمہ پھوپھی، گل کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ارے واہ، بہت زیادہ گل کی ہمدرد بن گئی۔ یہ باپ کو دیکھتے ہی نگاہیں بدل لی۔ اب آپ کو پوچھیں گے وہ تو آپ کیا کریں گی؟ کون، ہدایت بھائی؟ تو اور کیا، جب مجھے پوچھے تو تم یہاں آ جانا اور تم اسے سنبھال لینا۔ چھوڑیے، میں جب تک ابو یہاں موجود ہیں اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ گل کی ذمہ داری آپ ہی سنبھالیے۔ سنبھال تو لوں گی، مگر اس کے لیے تم سے بہت کچھ وصول کروں گی ارشی۔ ارے نجمہ پھوپھی، آپ ٹھہری ہمیشہ کی لالچی۔ خیر، جو مانگے گی دے دیں گے آپ کو، لیکن ذرا احتیاط رکھیے گا، گل کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ رات کو ڈنر کے بعد ارشی کی ملاقات سر ہدایت اللہ واسطی سے ہوئی۔ نجمہ بیگم حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر تھی، اور آج گل کو ملازموں کے کوارٹر میں ہی رکھا جانا تھا۔ ویسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہدایت اللہ واسطی کا پروگرام کیا ہے۔ آیا طویل عرصے کے لیے یہاں آئے ہیں، یا ان انگریز مہمانوں کو اس لیے ساتھ لگا کر لائے ہیں کہ ان کے سہارے یہاں سے نکل لیں۔ ویسے جب بھی وہ آتے تھے اور دوبارہ جانے کا نام لیتے تھے تو گھر میں بڑی لیدے ہوا کرتی تھی۔ سب کے سب انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے، اور سر ہدایت اللہ کا دوبارہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر کے آیا کرتے تھے کہ دوبارہ یہاں سے نکل جانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اور اس بار بھی شاید ان تینوں مہمانوں کو اسی لیے ساتھ لایا گیا تھا۔ بہرحال ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ارشی ہدایت اللہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابو، ہاں بیٹے کہو، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کس جگہ گئے تھے؟ بھائی ہمارا کیا ہے، کبھی دنیا کے کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ ویسے بھی آپ سے بڑی شکایت ہے ابو، آپ کی وجہ سے ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ باہر دروازے سے ناظمہ بیگم اور اماں بھی کان لگائے ہوئے کھڑی تھیں۔ خطرہ یہ تھا کہ
کہیں وہ کمبخت کوئی ایسی بات کان میں نہ پھونک دے کہ سارا کیا درا مٹی میں مل جائے۔ سر ہدایت اللہ چونک کر بیٹی کو دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، میں سمجھا نہیں بیٹا۔ اب وہ آپ یہاں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ڈھارس ہوتی ہے، آپ نہیں ہوتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل لاوارث محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ارے بیٹے، کیوں ایسی کیا بات ہے؟ یہاں سب کچھ ہے تمہارے پاس، تمام لوگ موجود ہیں، کوئی کام کسی سے کہو، مجال ہے کسی کو انکار کر دے۔ نہیں ابو، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مجھے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ۔ ابو بس ایسے ہی کچھ الجھنیں پیش آ جاتی ہیں۔ آخر کیا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک پولیس انسپیکٹر نے میری گاڑی روک لی، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو برا سلوک ہوا کیا بتاؤں۔ خواہ مخواہ مجھ پر ایک الزام لگانے لگا اور تھانے لے گیا پستول کے زور پر۔ وہاں جا کر مجھے خاصا سخت سست کہا۔ میں نے آپ کا نام بھی لیا مگر وہ خاطر میں ہی نہیں لایا۔ اگر آپ ہوتے تو ابو اسے سزا دی جا سکتی تھی۔ بہت ذلیل کر کے مجھے اس نے تھانے سے باہر آنے دیا۔ آپ بتائیے یہ ٹھیک ہے؟ سر ہدایت اللہ بے چین ہو گئے، کہنے لگے، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی ابو، بالکل سچ۔ تمہیں انکل انصاری یاد نہیں آئے؟ کیوں ابو؟ وہ ہوم سیکرٹری ہیں بیٹے، اور تم جانتی ہو میرے ان سے کیسے تعلقات ہیں۔ وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بغیر نہیں بیٹا۔ اگر میرا کوئی دوست میری غیر موجودگی میں تم لوگوں کے کام نہ آئے تو پھر اسے دوست کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ابو مجھے اس انسپیکٹر پر بہت غصہ ہے، تھانہ انچارج ہے وہ۔ اب نہیں رہے گا بیٹے، ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ سچ ابو؟ ہاں بالکل سچ۔ بلکہ لاؤ ذرا مجھے موبائل دو، میں انصاری کو ٹرائی کرتا ہوں۔ ہدایت اللہ نے کہا اور موبائل فون ہاتھ میں لے کر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ 2-3 نمبر ڈائل کرنے کے بعد بالآخر ہوم سیکرٹری سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو انصاری، میں ہدایت اللہ بول رہا ہوں۔ کون ہدایت اللہ؟ ہاں مجھے یقین تھا کہ اب تمہیں یہی سوال کرنا چاہیے، یہی سوال کرو گے تم۔ واسطی؟ جی، ہدایت اللہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کب آئے یار، الٹا مجھے دوش دے رہے ہو۔ آتے ہو تو مجھے بتاتے ہو، کہیں جاتے ہو تو مجھ سے کہہ کر جاتے ہو، اور اوپر سے یہ شکایت۔ نہیں، بالکل غلط۔ تمہیں میرے جانے کے بارے میں معلوم ہے، آنے کے بارے میں تو معلوم نہیں۔ آج ہی آیا ہوں، ظاہرہ اطلاع بھی دیتا۔ یار ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے اطلاع دی جاتی ہے؟ ناراض ہونے کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ وہ کیا؟ میری غیر موجودگی میں کبھی تم نے میرے گھر کی خبر لی؟ یہ تو بھابھی سے پوچھو، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ یعنی کچھ نہیں۔ بھابھی بھی اگر یہی الفاظ کہیں تو پھر میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ مستقل انہیں فون کرتا رہتا ہوں، 3-4 بار گھر میں بھی جا چکا ہوں۔ کیا تمہیں اس کی اطلاع نہیں دی؟ بھائی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، آج ہی آیا ہوں۔ اور یہ میری بیٹی جو ہے نا عرشی، اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ بس دماغ چکرا کر رہ گیا ہے۔ کیوں، خیریت؟ اس سے بات کر لو۔ ہدایت اللہ نے موبائل عرشی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو انکل۔ ہیلو بیٹا، کیا بات ہے؟ خیریت سے تو ہو؟ انکل آپ سے کچھ کام ہے مجھے۔ تو اس کے لیے تم نے اس بد دماغ باپ کا سہارا کیوں لیا؟ اگر مجھ سے کوئی کام تھا تو مجھے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھی؟ انکل بس یاد نہیں آیا۔ اچھا چلو چھوڑو، بتاؤ کیا کام ہے؟ انکل وہ ایک انسپیکٹر ہے تھانہ انچارج،
ہاں پھر اس نے میری کافی بے عزتی کی ہے، میری گاڑی روکی، میں نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں، تو مجھ پر پستول تان لیا اور پستول کے زور پر تھانے لے گیا، وہاں لے جا کر مجھے دھمکیاں دی کہ وہ مجھے بند کر دے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سر ہدایت اللہ واسطی کی بیٹی ہوں، لیکن اس بات پر بھی اس کے کان پر جو تک نہ ریگی۔ بہت دیر تک اس نے مجھے وہاں بٹھائے رکھا اور اس کے بعد آنے دیا۔ انکل، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگے تو پھر ہمیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں آپ کی بھتیجی ہوں۔ ہاں بیٹے، بات تو بالکل صحیح کہتی ہو تم، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو ذرا مشکل ہو۔ جی نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، سب کچھ بلا وجہ ہی ہوا تھا۔ علاقہ بتاؤ، انصاری صاحب نے پوچھا اور عرشی نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے بیٹے، کرنا کیا ہے، نکال دیں اسے نوکری سے۔ نوکری سے تو خیر نہ نکالے انکل، لیکن کم از کم 3 ماہ کے لیے سسپینڈ ہونا چاہیے۔ ہو جائے گا، اور کچھ نہیں انکل، بس یہی بات تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، فون اپنے باپ کو دے دو، ہوم سیکرٹری صاحب نے کہا، اور عرشی نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے موبائل سر ہدایت اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہاں بھائی ہدایت اللہ۔ جی انصاری صاحب، کس حال میں ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں، آوارہ گردی جاری ہے، زندگی ہی گزر گئی، آخری وقت میں کیا خاک۔ ہدایت اللہ نے ہنستے ہوئے کہا، نئے سفر کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، ابھی وقت لگے گا، مجھ سے ملاقات کیے بغیر فرار نہ ہو جانا۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اوکے تھینک یو۔ عرشی کو اطمینان دلا دیا، اس کا کام ہو جائے گا۔ انصاری نے فون بند کر دیا، پھر مسکراتی ہوئی نظروں سے عرشی کو دیکھنے لگے۔ مطمئن ہو؟ تھینک یو ابو۔ اور کیسی گزر رہی ہے؟ ٹھیک ہوں، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے ابو، ایک وارننگ دینا چاہتی ہوں آپ کو۔ اوہو، کیا ہمیں بھی سسپینڈ کرا رہی ہو؟ نہیں ابو، اصل میں ایک ایڈونچر کی بیٹی ہوں، میرے خون میں بھی وہی جراثیم پل رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹیوں کو قدموں تلے رون ڈالوں۔ آپ سے کئی بار فرمائش کی ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ ٹال دیا۔ کسی دن خود نکل پڑوں گی۔ یہ وارننگ ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے سویٹی، کوئی پروگرام بناتے ہیں، تمہارا یہ شوق ضرور پورا کریں گے۔ اس بار ہی کیوں نہیں؟ اس بار۔ ہدایت اللہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔